وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر ہے 57۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اور اچھے عمل کیے، فَيُوَفِّيهِمْ، تو وہ پورا پورا دے گا ان کو، أُجُورَهُمْ، ان کے اجر۔ تو یہاں وہی اللہ کا طریقہ ہے، قرآن کا انداز بیاں ہے کہ جہاں کہیں عذاب کی بات ہوگی، کفر کی بات ہوگی، اللہ کی سزا اور ناراضگی کی بات ہوگی، تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ وہاں پر جنت کی بات کرتے ہیں، اپنی رحمت کی بات کرتے ہیں، اپنے انعام کی بات کرتے ہیں، رضامندی کی بات کرتے ہیں۔ تو یہاں وہی بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لے آتے ہیں، ایمان لے آئے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری، اور ایمان جو ہوتا ہے یہ انسان کے دل میں ہوتا ہے۔ ہر بچہ جو اس دنیا میں آتا ہے، پیدا ہوتا ہے، وہ مسلمان ہی ہوتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ وقت اور حالات اور اس کے جو والدین ہیں وہ اس کو مسلمان یا کافر جو ہے بناتے ہیں، لیکن شعور کی ایج میں جب ہر انسان پہنچ جاتا ہے تو اس کو شعور کے ساتھ اس چیز کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ تو ایمان ہم سب لوگوں کو تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے تحفتاً ہی دے دیا ہے کہ ہم لوگ تو بورن مسلمز ہیں نا، ہم تو ایمان لے کر پیدا ہوئے ہیں الحمدللہ، بغیر کسی محنت کے ہمیں انعام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ ایمان ہے ہم سب کے دلوں میں۔ مگر اللہ کہہ رہے ہیں ایمان کے ساتھ عمل صالح جو کریں گے تو ان کو ان کا اجر پورا پورا ملے گا۔ تو یہ ایمان جو ہے اس کو آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک دل کی کیفیت ہے کہ دل کے اندر ایمان لے آنا۔ ایمان کے جو سارے آپ کو پتہ ہے نا، اللہ پہ ایمان، فرشتوں پہ ایمان، کتابوں پہ ایمان، اور پھر سارے نبیوں پہ ایمان، اور پھر تقدیر پر ایمان، یہ ایمان ہمارے دل کے اندر ہے، دل کی کیفیت ہے۔ مگر عمل صالح جو ہے وہ اس کی تصدیق، ہمارا عمل تصدیق کرتا ہے ہمارے دل کے ایمان کی، کہ ایمان کتنا مضبوط ہے۔ اور ایمان کی مضبوطی کے لیے اور اس کو بڑھانے کے لیے عمل کرنا بہت ضروری ہے، اور عمل بھی وہ جو عمل صالح ہو۔ عمل صالح سمجھ لیجئے کیا ہوتا ہے۔ عمل صالح ہر وہ عمل جو قرآن اور سنت کے مطابق ہو۔ کوئی بھی عمل نہیں کہ آپ اپنی مرضی سے کوئی عمل کر رہے ہیں اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ جی میں تو بہت اچھا عمل کر رہا ہوں اور یہ قبولیت والا عمل ہے اور اس سے میرا ایمان بڑھ جائے گا۔ ایمان صرف اسی وقت بڑھے گا جب عمل آپ کا قرآن اور سنت کے مطابق ہوگا، اور اس عمل کو کہتے ہیں عمل صالح۔ تو ہمارا عمل بتاتا ہے کہ ہمارے دل کے اندر جو ہے ایمان کس درجے کا ہے۔ اور جو لوگ نیک اعمال میں جلدی کرتے ہیں، شوق رکھتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں نیک اعمال کرنے میں، ان کا ایمان اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ بڑھاتے رہتے ہیں۔ جو لوگ عمل کرنے میں سستی کرتے ہیں اور جلدی نہیں کرتے تو ان کا ایمان بھی جو ہے نا وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، گھٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایمان بھی دلوں کے اندر بڑھتا رہتا ہے، گھٹتا رہتا ہے۔ جیسے آپ نیک صحبت میں اگر بیٹھے ہیں، ایسا دوست ہے جو آپ سے اللہ رسول کی باتیں کر رہا ہے، ایسی مجلسیں جہاں پر اللہ کی بات کی جاتی ہو، ذکر ہو، قرآن پڑھا جاتا ہو، تو ایمان بڑھ جاتا ہے نا۔ اسی طرح انسانوں کے دلوں میں ایمان بڑھتا اور گھٹتا رہتا ہے۔ تو اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایمان لا کر نیک عمل کرتے رہیں گے، یعنی پوری زندگی کا مقصد بتا دیا گیا ہے، ایمان لانا اور پھر نیک اعمال کرنا، عمل صالح کرنا، تو اللہ تعالیٰ ان کے اجر ضائع نہیں کریں گے۔ یعنی آپ کی زندگی کی کامیابی جو ہے وہ ایمان اور عمل صالح میں ہے۔ واللہ لا یحب الظالمین، اور اللہ ظالم لوگوں سے محبت نہیں رکھتا۔ ظلم کیا ہے؟ کسی کا حق اس کو پورا نہ دینا، اللہ کو اس کا حق پورا نہ دینا، یہ اللہ کے حق میں کمی کرنا ہے، یہ ظلم کرنا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا شرک کو ظلم عظیم کہتے ہیں اللہ قرآن پاک میں، تو شرک کو ظلم عظیم کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس میں ہم اللہ کے حق کو کم کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بنا رہے ہیں۔ تو اللہ محبت نہیں رکھتا ظلم کرنے والوں سے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہت پختہ ایمان عطا فرمائیں، اور پھر ایمان میں مضبوطی عطا فرمائیں، اور ایمان ہمارا بڑھتا رہے، اور اللہ ہمیں توفیق دیں کہ ہم لوگ عمل صالح کرتے رہیں اور کبھی بھی اس میں سستی نہ کریں۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔